الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد بٹن کو نان میں ہاں جو نا ٹھیک ہے الحمدللہ کل آپ لوگوں نے انتہائی اہتمام کے ساتھ انتہائی شروع اور شان و جلالت کے ساتھ حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام کی جشن ولادت منعقد کی. بہت ہی شکر گزار نے باقی نوجوانوں کا، مومنین کا، مجاہدین کا، علماء کا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے شرکت کی. علماء نے بھی بھرپور شرکت کی، عوام نے بھی بہت بھرپور شرکت کی اور نوجوانوں نے بھی. یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے اور دین کی بقا کے لیے، مذہب اہل بیت کے استحکام کے لیے، پیغام اہل بیت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اور پھر اہل بیت کی تعلیمات سے اور ان کی شخصیت سے اور ان کی فضائل سے، ان کی مناقب سے آشنائی کے لیے جو ہے محافل اور مجالس کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے. خود ائمہ طاہرین اپنے دور میں بھی مجالس پر گزار کرتے تھے، محافل پر گزار کرتے تھے اور مومنین کو اس میں شرکت کرنے کی بہت زیادہ تشویق کرتے تھے، ترغیب کرتے تھے. اور ائمہ طاہرین کے لیے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے اور جس چیز کی بہت ائمہ نے ہمیں سفارش کی ہے، آل محمد کی جتنے بھی شہادت کے ایام ہے اس میں مجلس پر گزار ہو جائے، پھر ان کے مسائل بیان کیا جائے، ان کی تعلیمات کو بیان کیا جائے، ان کی جو پیغامات ہیں، ارشادات، ان کو بیان کیا جائے. اور اسی طریقے سے جو ائمہ طاہرین کی ولادت کے ایام ہے، ان ولادت کے ایام میں جو ہے وہ جشن، محفل مسرت اور محفلوں کو منعقد کرنا اور جشن منانا، خوشی منانا، اس چیز کی بہت زیادہ جو ہے وہ تاکید اور سفارش کی گئی ہے. یہاں تک کہ حضرت امام صادق علیہ السلام اپنے دور میں اپنے اصحاب کو جہاں جہاں امام کے اصحاب رہتے تھے، امام تاکید کرتے تھے ائمہ کی شہادتوں کو بھرپور انداز سے منعقد کرو، فرش اعضا بچھاؤ، مومنین کو دعوت دو اور پھر ہمارے فضائل کو، مناقب کو بیان کرو، مصائب کو بیان کرو، شہادت کو بیان کرو. جب ہم ائمہ کی شہادتوں کو بیان کریں گے تو ذہنوں میں تازہ رہے گا کہ امام کی شہادت کیسے واقع ہوئی، کس نے شہید کیا اور امام کے حالات کیا تھے، واقعات کیا تھے. اور ہمارے مذہبی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین حصہ جو ہے وہ ائمہ طاہرین کی سیرت ہے. جب تک ہم ائمہ طاہرین کی سیرت سے آشنا نہیں ہوں گے، ہماری زندگی جو ہے وہ نہیں بنے گی. ہمیں آل محمد کی سیرت کو اپنانا ہے. انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری، ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. لہٰذا جب ہم ائمہ طاہرین کے محافل کو، مجالس کو منعقد کریں گے تو ان کی سیرت ہمیں پتہ چلے گا، ان کی زندگی کا طریقہ ہمیں کار پتہ چلے گا، پھر ہم ان کی تعلیمات کو اپنا سکتے ہیں. لہٰذا ائمہ طاہرین جو ہے وہ جشن منانا اور اسی طریقے سے محافل، مجالس کا منعقد کرنا، اس سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کرتے تھے. خصوصاً حضرت امام حسین کی شہادت کے ایام سفر میں، ایام محرم میں خود ائمہ طاہرین اپنے گھروں میں مجلس منعقد کرتے تھے، فرش اعضا بچھاتے تھے اور اطراف سے مومنین کو جو شرکت کی دعوت دیتے تھے. امام صادق علیہ السلام اپنے دور سرا میں، اپنے زمانے میں فرش اعضا بچھاتے تھے، امام حسین کی مجالس برگزار کرتے تھے، ذاکرین کو بلاتے تھے اور امام کے حضور میں مصائب کربلا کو پڑھتے تھے اور امام خود روتے تھے، اصحاب کو جو ہے رونے کی سفارش کرتے تھے. امام کے اصحاب میں سے ایک انتہائی عظیم الشخص جو ہے نا ابا بصیر ہے. اسی طریقے سے جو ہے داؤد رقی ہے. داؤد رقی کہتا ہے ایک مرتبہ میں امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے مجھ سے پوچھا جہاں تم رہتے ہو کیا وہاں پر ہماری شہادت کی مجلسیں ایام محرم میں، ایام سفر میں، اسی طرح سے کسی بھی امام کی شہادت پر مجلس پر گزار کرتے ہو، پھر لوگوں کو دعوت دیتے ہو. پھر جب
امام کی ولادت کا ایام ہے، امام کی ولادت اور خوشیوں کے ایام ہے، اس میں جشن، اس میں خوشی کی محافل منعقد کرتے ہو. تو داؤد کہتا ہے میں نے مولا سے عرض کیا یا ابن رسول اللہ الحمدللہ ہم آپ لوگ کی شہادتوں کو یاد رکھتے ہیں، ولادتوں کو یاد رکھتے ہیں، شہادت کے ایام میں فرش عزا بچھاتے ہیں، روتے ہیں، مجالس پر گزار کرتے ہیں، ولادت کا ایام میں جو ہے ہم محافل پر گزار کرتے ہیں اور خوشی اور جشن مناتے ہیں. عجیب جملہ ہے. امام نے فرمایا یا فضیل اتجلسون وتحدثون قال یا ابن رب نعم یا ابن رسول اللہ قال الصادق یا فضیل انی احب تلک المجالس. امام نے فرمایا یہ جو مجالس تم برگزار کرتے ہو مجھے ان مجلسوں سے بہت زیادہ پیار ہے، بہت زیادہ محبت ہے. پھر فرمایا فاحیوا امرنا رحم اللہ من احیا امرنا. فرمایا مجالس کے ذریعے سے ہمارے پیغامات کو پہنچایا کرو، لوگوں کو ہماری سیرت سے آگاہ کیا کرو، ہمارے تعلیمات سے آگاہ کیا کرو. پھر ایک جملہ فرمایا جس نے جشن کی مجلس منعقد کی یا شہادت کے مجالس کو منعقد کیا اس نے آل محمد کی مکتب کو تقویت دیا، ہمارے مکتب کو زندہ کیا. اور جس نے بھی آل محمد کے مکتب کو زندہ کیا اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر، اللہ کی خاص عنایت کے اوپر. لہذا مولا نے فرمایا کہ تم مجالس کو برگزار کرو اور شہادت کی ولادت کی اور اس میں ہم آل محمد کی تعلیمات کو اور ان کے پیغامات کو بیان کرو. اور دین کی بقا کا جو سبب ہے، پیغامات آل محمد کا پہنچنے کا جو سبب ہے، بہترین ذریعہ یہی مجالس ہے. الحمدللہ ابھی آپ لوگ محرم کے مجالس بہت شایع شان طریقے سے بڑے اہتمام سے منا. اس وجہ سے کربلا بالکل تازہ ہے. ہمارے ائمہ میں سے ہر نسل، عورت، مرد، جوان، سب کے سب زیادہ سے زیادہ امام حسین سے آشنا ہے، اصحاب امام حسین سے آشنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ان مجالسوں میں شرکت کرتے رہے، مسائل کو سنتے رہے، امام کے حالات بیان ہوتے رہے. لہذا مرد و زن جو ہے امام حسین کے حالات سے آگاہ ہے اور اسی طریقے سے مولا کائنات. لہذا یہ جو مجالس ہے عزیزان گرامی، چاہے شہادت کی مجلس ہو چاہے ولادت کی مجلس ہو، ہمیں ضرور منعقد کرنا چاہیے اور انہی مجالس کے ذریعے سے ہمیں مکتب اہل بیت کو زندہ بھی کرنا ہے اور اپنی معلومات کو بھی بڑھانا ہے، اپنی معرفت کو بھی بڑھانا ہے. پھر ان کی حالات اور سیرت کو بیان کر کے ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو اپنانا ہے اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام، امام کی سیرت. آج میں چاہتا ہوں امام کی سیرت کے حوالے سے 3 نقطے بیان کروں. امام کی سیرت میں سے خود امام حسن علیہ السلام نے اپنی زبان سے بھی فرمایا ہے اور اپنی سیرت سے بھی دکھایا ہے. قول اور فعل دونوں کے ذریعے سے کئی چیزیں ہیں جو مولا نے مومنین کو پیغام دیا ہے. اہم ترین ایک چیز مولا کی یہ ہے خدمت خلق. خدمت خلق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ غریبوں کی خدمت کرنا، یتیموں کی خدمت کرنا، مسکینوں کی خدمت کرنا، معاشرے میں مجبور لوگوں کی خدمت کرنا. صرف یہ خدمت خلق نہیں ہے. کوئی بھی انسان کسی بھی حالات میں مجبور ہو سکتا ہے، مشکلات میں گرفتار ہو سکتا ہے. مثال ایک آدمی مومن ہے اور وہ بیچارہ جو ہے وہ مالی مشکلات کا شکار ہو گیا، فرض کرو بیمار ہو گیا، قرض کی ضرورت ہے، اس کو قرض دینا یہ بھی خدمت خلق ہے. اسی طریقے سے کہیں جو ہے فوتگی ہو گئی، ہمارے یہاں بہت مقامات پر ہوتے ہیں، اچانک کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے گھر پہ کوئی انتظام نہیں ہے، وہ تو بیچارہ آزادار ہے، وہ تو انتہائی پریشان حال ہے. توجہ کریں عزیزو، خدمت خلق میں سے اور انتہائی عظیم ترین عبادات میں سے ان مجبور حالات میں سہارا بننا. اس کو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، ان کے لیے جتنے بھی ضروریات اس کا انتظام کرو. مجھے یہ معلوم نہیں ہے یہاں پر کیا سسٹم ہے، ہماری اب یہ سنت رائج ہے یا نہیں ہے. شریعت میں باقاعدہ کہیں پر اگر فوتگی ہو جائے تو 3 دن تک اس کے گھر پر کھانا جو ہے مکروہ قرار دیا گیا ہے. بلکہ مومنین کے لیے حکم دیا ہے کہ مومنین اس کے کھانے کا انتظام کرے، ان کی تمام ضروریات کا انتظام کرے تاکہ ان کے لیے پریشانی نہ ہو، ان کے لیے مشکل نہ ہو. کچھ جناب جعفر تیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آیت اللہ سستانی نے فتویٰ میں بھی لکھا ہے کہ 3 دن تک صاحب اعضاء کے لیے کھانے کا انتظام کرو اور ان کی جتنی بھی ضروریات ہے اس کو مومنین مل کر پورا کریں. اور روایت میں نقل کیا ہے، یہ روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ موتا میں حضرت جعفر تیار شہید ہوئی. تاریخ عالم میں 2 ہستیاں ہیں جن کے بازو کٹے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پر عطا کیا اور پرواز کر کے جنت میں چلے گئے اور ابھی بھی جنت میں پرواز کر رہے ہیں فرشتوں کے ساتھ. یطیر بہما مع الملائکہ، انہی پروں کے ذریعے
ساتھ پرواز کرتے ہیں. پہلی ہستی جس کی بازو کٹے اور وہ پرواز کر کے جنت میں چلے گئے وہ مولا کائنات کے بھائی جناب جعفر ہے. جناب جعفر جنگ موتا میں ان کے دونوں بازو شہید ہوئے. دونوں بازو شہید ہو گئے. جب جناب جعفر کے بازو شہید ہوئے اور پھر ظالم نے ان کا سرطان سے جدا کر ان کو جب شہید کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بر عطا کیا اور جنت میں پرواز کر کے چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جناب جعفر کی شہادت بہت گرا گزرا. پیغمبر جنگ موتا میں نہیں تھا, صرف خبر آئی. پیغمبر اس وقت مدینے میں تھے کہ جب جناب جعفر کی شہادت کی خبر ملی, ان کی جو ہے وہ بازو قلم ہونا اس کی خبر ملی, تو پروردگار عالم نے پیغمبر کو خوشحال کرنے کے لیے, پیغمبر کی غم و اندوہ کو دور کرنے کے لیے وہی بھیجی ہے. پیغمبر ہم نے جعفر کو بر عطا کیا ہے اور وہ جنت میں پرواز کر کے چلا گیا ہے. جعفر نے عظیم مرتبہ اور مقام حاصل کیا ہے. جیسے ہی جعفر کی شہادت کی خبر ملی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب جعفر کے گھر میں تشریف لے گئے. پہلے بچوں کو بلایا, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان کو اپنے دامن رسالت میں بٹھایا. بٹھانے کے بعد ہاتھ سر پر پھیرا اور یہ جملہ فرمایا کہ اگر آپ کا باپ کا سہارا دنیا سے چلا گیا ہے, ان کا سایہ دنیا سے اٹھ گیا ہے, تو پریشان نہیں ہونا, میں آپ کا باپ ہوں, میں آپ کا سرپرست ہوں اور کوئی آپ کو پریشان ہونے نہیں دوں گا. تو خاصوں کو تسلی دی. جناب جعفر کی بیوی دیکھ رہی تھی, سمجھدار تھی کہ جیسے ہی بچوں کے ساتھ پیار کیا, پیغمبر نے شفقت کا ہاتھ پھیرا اور جیسے یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, تو ان کو پتہ چل گیا. ان کو پتہ چل گیا کہ جناب جعفر کی شہادت ہوئی ہے, تو رو پڑی اور بہت سختہ جو ہے وہ بے حال ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کو خدا نے عظیم مقام عطا کیا ہے, مرتبہ عطا کیا ہے. آپ بھی جعفر کی شہادت پر پریشان نہ ہو, اس گھرانے کا میں سرپرست ہوں اور جعفر کو بھی خدا نے عظیم مقام اور منزلت عطا کیا ہے. پھر لوگوں سے خطاب کیا کہ 3 دن تک جعفر طیار کے گھر پر تم سب کھانا لے کے آؤ, ان کی ضروریات کو لے کے آؤ, ان کے مخارج کو لے کے آؤ. اور باقاعدہ جعفر طیار کے گھرانے کو منع کیا گیا کہ وہ چولہا نہ جلائے, کسی قسم کا خرچ نہ کرے. مدینے میں مومنین کو حکم دیا کہ تم لوگ جو ان کی ضروریات کو پورا کرو. لہٰذا 3 دن تک جعفر کے گھر پر باہر سے مومنین اخراجات لاتے رہے اور لوگ آتے رہے, تسلیہ دیتے. توجہ کر دیکھو کتنا بہترین سسٹم ہے. صاحب آزا صرف عزا کر رہا ہے, کھانا پکانے کا ٹینشن نہیں ہے, گوشت لانے کا ٹینشن نہیں ہے, اس کا گایا نہیں کٹ رہا ہے, اس کی بکری کو کاٹ کے فوراً ختم لاتا ہے ربا کو, نہیں بھائی اس کا بکری نہیں کٹے گا. یار واقعا عجیب ہے, بندے کا بھی انتقال ہوا, گائے بھی مر گیا, بکری بھی گئی, دن پہلا بکری, دوسرے دن تیسرا بکری, چوتھے دن چوتھا بکری, ہفتوں آئے گا, پھر 10واں آئے گا, وہ لوگ کھاتے ہی رہو. یہ ایران میں یہ سسٹم تھا, بندہ لٹ جاتا تھا. یا تو الحمدللہ یہ چیز نہیں, وہاں تو قبر کا بھی پیسہ لیتا ہے, کئی ملین قبر کا پیسہ لیتا ہے. تو بعد میں مراجع نے باقاعدہ احتجاج کیا, بہت مشکل سے ابھی جو تھوڑا سا سنبھل گیا ہے, ورنہ وہاں جاؤ کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ لوگ رک جاتے ہیں, شادی کی طرف بالکل خرچہ نکلاتے ہیں. تو خلاصے کلام خدمت خلق میں سے ایک اہم ترین موقع غم کے موقع پر سہارا بنے, غم کے موقع پر ان کی پریشانیاں, ان کی مشکلات کو دور کریں. اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے, بیمار اگر ہو گیا ہے, شریعت میں حکم ہے اس کی عیادت کے لیے جانا عظیم ترین عبادات میں سے. جاتے ہوئے اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے, آتے ہوئے گناہوں کو بخش دیتا ہے, اور اگر اس کو تسلی دیتا ہے, اس کی دل سے غم و غصے کو نکال دیتا ہے, اس کو امیدوار کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھنے سے پہلے اس کو جنت اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے. عیادت کے لیے جانے کی, اس کو تسلی دینے کی اور اس کو جو ہے نا حوصلہ دینے کی بہت زیادہ تاکید ہے. فرض کرتا ہے کہ اگر وہاں اس بندہ کو بیمار ہے, اب اس کو پنڈی لے جانا ہے, وہ علاج بہت سخت ہو گیا ہے, اب ایسے موقع پر انسان مجبور ہے, قرض کی ضرورت ہے, لوگوں کی سہارے کی ضرورت ہے, مدد کی ضرورت ہے. یہ ہے اصل انسانیت. یہاں پر لوگوں کے خدمت خلق یہ ہے کہ اس بندے کی مشکل کو دور کیا جائے, اس کے ساتھ جو لوگ مدد کیا جائے. حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت یہ تھی, جتنے بھی مجبور لوگ ہوتے تھے, جن کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی, چاہے وہ فقیر ہو یا امیر ہو, امیر بھی مجبور ہو جاتا ہے کبھی کبھی, اس کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ایک امیر شخص واقعاً امیر تھا اور اتفاق سے اس کو جو ہے نا کسی قرض کی ضرورت پڑی, تو مولا نے ان کے لیے قرض فراہم کیا. ایک بندے کو واسطہ بنا کے اس کو قرض دیا, تو قرض تو اس کو مل گیا, لیکن بعد میں وہ قرض کو ادا نہ کر سکا. وہ مجبوری کی وجہ سے اس کی ڈیٹ آ گئی اور قرض ادا نہ کر سکا.
جس بندے کا قرض لیا تھا اس بندے نے اس مومن کو دھمکی دیا کہ اگر تم نے قرض ادا نہیں کیا تو میں تمہیں زندان میں ڈالوں گا، تم نے مقررہ وقت پر ادا کرنے کی وعدہ دے کر میں نے تمہیں قرض دیا ہے، اب وقت آ گیا ہے، تم نے قرض ادا نہیں کیا۔ اور وہ بندہ بھی بڑا سخت مزاج کا تھا، انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل سیدھا جو تمہیں زندان میں ڈال دوں گا، اور تم پیسہ اگر نہیں دے گا، جب تک پیسہ بھی نہیں آئے گا تم زندان سے آزاد نہیں کرو۔ یہ شخص اب کہاں ہے سہارا؟ کون ہے غریبوں کا مولا؟ کون ہے مشکلات کو حل کرنے والا؟ مشکل کشا کا فرزند ہے۔ فوراً اس کی ذہن میں آیا کہ اب جاؤں گا امام حسن سے شکایت کروں گا کہ یہ بندہ تو مجھے زندان میں ڈال رہا ہے اور میرا قرض ادا نہیں ہوا ہے۔ امام حسن اس وقت مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بھی آپ کو نکتہ آپ کے خدمت کرتا چلاؤں کہ ہمارے یہاں جو ہے نا، ہمارے مذہب میں، ہمارے مکتب میں اعتکاف مظلوم ہو گیا ہے، متروک ہو گیا ہے، اعتکاف بالکل ترک ہو گیا۔ یہ ہمارے مذہب کی انتہائی جفا اور لوگوں کی انتہائی جہالت اور غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ابھی باہر بڑے بڑے شہروں میں، مثلا کراچی یا دوسرے شہروں میں ابھی تھوڑا بہتر ہو گیا۔ جب ہم نے کراچی میں اعتکاف پر گزار کیا تو سارے شیعوں نے مخالفت کیا، کہا اعتکاف شیعہ نہیں ہے، اعتکاف سنی ہے، شیعوں کے اعتکاف نہیں ہوتا ہے، سنی اعتکاف کرتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ مسجد میں جو ہے وہ سارے جوانوں کو جمع کیا ہے سنیوں کی طرح؟ ہماری اعتکاف نہیں ہوتا ہے، باقاعدہ وہ پردہ پھاڑ کر جوانوں کو مسجد سے چیسٹیوں نے نکال کے بات کرتے ہیں، ایسا ہمارے اعتکاف ہے ہی۔ تو کوئی بھی عمل ترک ہو جائے نا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارا مذہب میں نہیں ہے، دوسروں کے مذہب کا یہ مثلا عمل ہے، سنت ہے۔ تو اعتکاف ابھی الحمدللہ انقلاب اسلامی کے بعد احیا ہوا ہے، زندہ ہوا ہے، اس کی عظمت بڑھ گئی۔ یہاں پر بھی الحمدللہ اعتکاف نہ تناسب پیغمبر نے اعتکاف کیا ہے، یہ توجہ کرے، تمام ائمہ نے جہاں حالات سازگار تھے ہر امام نے اعتکاف کیا، خود مولا کائنات اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ اب امام حسن اپنی زندگی بھر مسجد میں اعتکاف کرتے رہے، تو امام حسن اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں وہ بندہ روتا ہوا آ گیا کہ یا رسول اللہ میں مخروص ہوں، میرا قرض ادا نہیں ہوا ہے اور وہ بندہ مجھے زندان میں ڈال رہا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اس کی قرض کو ادا کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو ادا کرنے کے لیے، اس کی حاجت کو روا کرنے کے لیے اعتکاف چھوڑ کر مسجد نبوی سے باہر نکلنے لگے۔ تو ابن عباس نے دیکھا کہ امام تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مسجد سے باہر جا رہے ہیں، فوراً آ کر مولا سے کہا یا ابن رسول اللہ انسیت الاعتکاف، کیا آپ نے اعتکاف کو فراموش کیا ہے؟ اعتکاف میں تو مسجد سے باہر جانا باطل ہے اور حرام ہے، بلا وجہ نہیں جا سکتے، اعتکاف کے باطل ہونے کا سبب ہے۔ آپ کہیں اعتکاف کو تو نہیں بھول بیٹھے کہ آپ مسجد سے چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا ابن عباس میں نے اعتکاف کو فراموش نہیں کیا ہے، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ جَدِّي رسول اللہ، میں نے میرے نانا رسول اللہ سے سنا ہے قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ افضل من 9,000 عبادت سنہ، میں نے میرے نانا سے سنا کسی بھی مومن کی ایک حاجت پر آوردہ کرنا، ایک مشکل کو دور کرنا، کسی بھی مومن کے لیے سہارا بننا 900 سال عبادت سے افضل ہے، 900 سال اعتکاف سے افضل ہے، ایک اعتکاف نہیں، 900 سال انسان ایک اعتکاف میں بیٹھے اور پھر دوسرا جو ہے ایک کسی کی حاجت کو برآوردہ کرے، ایک حاجت کو برآوردہ کرنا وہ 900 سال کی عبادت سے افضل ہو کرتا ہے۔ ایسا میں جا رہا ہوں اس مومن کی قرض کو ادا کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے، مولا باہر نکلے اس کے قرض کو ادا کیا۔ لہذا تمام کے تمام لوگ جس کبھی کوئی بھی مشکل ہوتے تھے فوراً امام حسن کے دروازے پہ آتے تھے، یہاں تک کہ زمانے کے خلفاء حکومت ہے، بیت المال ان کے پاس ہے، خزانہ ان کے پاس ہے، پوری سرکاری جو ہے نا وہ بیلنس ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، جب غریب آتے تھے تو امام حسن کی دولت سرا کی طرف بھیجتے تھے، جاؤ فرزند رسول اللہ وہاں جو ہے نا تمہاری مشکل حل ہوگا۔ ہماری مستند کتابوں میں ہے، سنیوں کی کتاب میں سے ایک تاریخ خلفاء ہے جہاں سارے خلیفاؤں کے بڑے لوگوں کی تاریخیں لکھتے، اس پہ جلال الدین سیوطی لکھتا ہے ایک دن ایک غریب آیا، آ کے ڈائریکٹ عثمان کے پاس چلا گیا اور عثمان سے کہا کہ میں پریشان حال ہوں، میرے گھر پہ کھانے کے لیے نہیں، میرے کو کچھ بھی نہیں ہے اور تم زمانے کے بڑے ہو، میری مشکل کو حل کرو۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس غلطی سے آیا ہے، جس کے پاس جانا چاہیے ادھر جاؤ، دیکھو وہاں امام حسن علیہ السلام محو عبادت ہے، عبادت کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، تیری قسمت سے امام تشریف فرما ہے، جاؤ امام حسن سے کہو تو تمہاری مشکل حل ہوگا، میرے پاس آنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں
امام حسن کے سامنے اس نے اپنی پریشانی کو ظاہر کیا اور اپنی حاجت کو اظہار کیا. امام حسن علیہ السلام نے روایت میں آیا ہے 50,000 درہم نکال کے دیا. 50,000 درہم نکال کے دیا. پھر یہ جملہ فرمایا تم جاؤ میرا بھائی حسین بھی مسجد نبوی میں ہے, ان کے پاس جاؤ اپنی مجبوری کو دور کرو, میرے بھائی بھی تمہارا بدل ہے. تو امام حسین نے امام حسن کے احترام میں 1 درہم کم دیا, 49,000 درہم دے دیا. پھر امام حسین نے کہا عبداللہ بن عباس بھی مسجد میں موجود ہے, وہ بھی بڑا سخی اور خدمت گزار انسان ہے, ان کے پاس جاؤ. عبداللہ ابن عباس نے ان کے لیے 40,000 درہم, اس کی حد سے زیادہ پیسہ مل گیا, تصور سے زیادہ پیسہ مل گیا. بہت خوشحال ہو کر دروازے سے نکل رہے تھے. عثمان نے کہا ادھر آؤ, ادھر ادھر, کہاں اتنا خوش ہو کے چلے جا رہے ہیں؟ کہا کتنا دیا امام حسن نے؟ امام حسن کا تعداد بتایا, حسین نے کتنا دیا, سب کچھ بتایا. یہ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء, اس کی منہ سے اچانک یہ جملہ نکلا ان الحسن والحسین معدن الجود والفضل. یہ وہ گھرانہ ہے جہاں جود و سخاوت کی انتہا ہے. جود کا گھرانہ, سخاوت کا گھرانہ, تمام مشکلات کے حل کرنے کا گھرانہ آل محمد کا گھرانہ ہے. اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی امام حسن کی صفات میں سے مومنین کرام ایک عظیم ترین صفت جو تاریخ نے بیان کیا ہے وہ سخاوت ہے, وہ خدمت خلق ہے, تمام انسانوں کی خدمت کرنا. اسی وجہ سے تاریخ نے آپ کو کریم اہل بیت کا لقب دیا ہے. سب پر اتنا کرم کیا, اتنا خدمت کیا, تاریخ نے آپ کو کریم اہل بیت کا لقب دیا. ہمارے بزرگ علماء میں سے ہے, بزرگ علماء میں سے ہے جناب شیخ عباس قمی, ان کی کتاب ہے منتہی الاعمال, بہت مستند اور معتبر کتاب ہے. منتہی الاعمال میں حضرت امام حسن کے حالات میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو بہت ہی مجبور تھا آ کر امام کی خدمت میں عرض کیا یا ابن رسول اللہ, مجھ پر میرے دشمن نے اٹیک کیا ہے, اور وہ دشمن اتنا بے رحم ہے, اتنا سنگ دل ہے, وہ نہ کسی فقیر پر رحم کرتا ہے, نہ کسی امیر پر رحم کرتا ہے, نہ کسی بچے پر رحم کرتا ہے, نہ کسی بوڑھے پر رحم کرتا ہے. ایک بے رحم سنگ دل دشمن نے مجھ پر اٹیک کیا ہے. امام بیٹھے ہوئے تھے, ایک دم کھڑے ہوئے, ایک دم چوکس ہو گئے, کس بیچارے پر کس خبیث دشمن نے اٹیک کیا ہے. کہہ رہا کہ ایک سنگ دل اور بے رحم دشمن نے اٹیک کیا جو کسی پر رحم نہیں کرتا. ایک دم کھڑے ہو کے کہا من عدوک, وہ تیرا بے رحم دشمن, شقی دشمن کون ہے, اس کو میں دور کروں گا, بتاؤ وہ کون ہے دشمن. تو اس نے کہا یا رسول اللہ, وہ جو دشمن ہے فقر ہے, غربت ہے. غربت امیر اور غریب کو نہیں دیکھتا, امیر کے آبرو کو بھی خراب کر دیتا ہے, غریب کے آبرو کو بھی خراب کر دیتا ہے, بچے کو بھی بھوکا سلا دیتا ہے, بوڑھے کو بھی پریشان حال کر دیتا ہے. کہیں غربت آ جائے, توجہ کرے, غربت تاریخ کا سب سے عظیم ترین دشمن ہے. اس دشمن نے مجھ پر اٹیک کیا ہے, میرا دشمن غربت ہے. امام نے اپنے خزانچی کو بلایا, کہا جتنا بھی دولت سرا میں ہے نا سب کو اٹھا کے لاؤ, سب کو اٹھا کے لاؤ اور اس فقیر کو دے دو. وہ چلا گیا تو 5,000 درہم تھا, امام کے دولت سرا میں 5,000 درہم تھا. تو کہا کہ سب کے سب تھیلی میں ڈالو, اس کو دے دو. اور 5,000 درہم مکمل اس فقیر کو دے دیا. اس کے بعد امام نے فرمایا یہ یاد رکھو, یہ تمہارا دشمن جب بھی تمہارے پاس آ جائے, امام حسن کا دروازہ تمہارے کھلا ہوا ہے. ہمیشہ امام حسن کے دروازے پہ آؤ, کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک میں زندہ ہوں تمہارا دشمن کو تم سے دور کرتا ہوں. عزیزان گرامی, پیغمبر کا فرمان ہے اگر تم نے جنت میں اپنے گھر کو یقینی بنانا ہے تو لوگوں کی خدمت کرو, غریبوں کی خدمت کرو. پیغمبر نے فرمایا جنت سخیوں کا گھر ہے, الجنت دار الاسخیاء, جنت سخیوں کا گھر ہے. یہ جملہ فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الجنت وقریب من النار. سخی انسان خدا سے بھی نزدیک ہے, خدا کے مقربین میں شامل ہے, جنت سے بھی نزدیک ہے, لوگوں کے دلوں سے بھی نزدیک ہے. جو سخی انسان ہے لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام ہے, اور اس کا مقام خلد بری میں ہے, جنت سے بھی نزدیک ہے, خدا سے بھی نزدیک ہے. میرے عزیزوں, خدا کے لیے ہم جشن مناتے ہیں. اب کل کا جشن کتنا باشکر ہوا, لیکن مجھے یاد ہے آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے, آپ نے کوئی عبرت نہیں لی ہے, ایک سیرت آپ نے امام کا نہیں لیا, اتنا قصیدہ پڑھ لیا گیا,
اتنا منقبت پڑھ لیا گیا، بہت اچھا، ثواب کی شک نہیں ہے، لیکن ایک سیرت ہم نے نہیں اپنایا ہے، آپ کو ذرا برابر عبرت نہیں ہوا ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے اگر تم نے بخل کے ساتھ زندگی کیا، بخیل انسان جہنم سے نزدیک ہے، لوگوں سے دور ہے، خدا سے بھی دور ہے۔ تو امام حسن نے ہمیں یہ عظیم درس دیا کہ سخاوت کرو۔ آیا ایک درس ہم نے لیا ہے؟ ہمارے دل میں اتنا بخل ہے، ماں محتاج ہے، مدد نہیں کرتے، ماں باپ محتاج ہے، مدد نہیں کرتے، ہمسایہ محتاج ہے، ہم مدد نہیں کرتے، سید بیچارہ اتنا محتاج ہے، سب جگہوں پر بیچارہ مجبوری کی وجہ سے پھر رہا ہے، کوئی مدد نہیں کرتے۔ امام حسن، اگر آپ امام حسن کو مانتے ہو تو اس کی سیرت کو اپناؤ، محلے کے غریبوں کی اگر مدد کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا مقام جنت میں بنا دے گا۔ میں نے یہ حدیث بارہا اسی مقام پر عرض کیا، امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے تم اگر کسی غریب کو لباس دو گے تو اللہ تمہیں جنت کا لباس عطا کرے گا، کھانا کھلاؤ گے اللہ جنت کا کھانا کھلائے گا۔ لیکن ہم اتنا عجیب ہے، ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن جنت میں جانے کے لیے سب تیار ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ آل محمد کی سیرت نہیں ہے۔ ہمیں کچھ دینا ہوگا، ہمیں کچھ جو ہے نا آل محمد کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ اگر ایسا کیا آل محمد نے عجیب ہے مومن کے غور کرے، آل محمد نے نہ تنہا غریبوں کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، لباس دیا ہے، کھانا دیا ہے، توجہ کرے، جو کچھ تھا آل محمد پر سب دین پر قربان کر دیا، سب کچھ دین پر قربان کر دیا، اپنے بچے دین پر قربان کر دیا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ دین کی راہ میں سب کچھ لوٹا دیا۔ اب امام حسن کی زندگی کو دیکھتے ہیں، امام حسین کی زندگی کو دیکھتے ہیں، لہٰذا اپنی دولت کو دے کر، اپنی جان کو دے کر دین کو حفاظت کیا ہے، دین کو بچایا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا پروردگارا ہمیں بھی امام حسن کی سیرت کو یاد کرتے ہوئے خدایا خدمت خلق کرنے کی، مجبور انسانوں کی مدد کرنے کی، سخاوت کی صفت کو اپنانے کی، بخل اور کنجوسی سے دوری اور اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا اللہ۔ خدایا پروردگار بحرمت امام حسن مجتبیٰ جو لوگ پریشان حال ہے، بیمار ہے، خصوصاً فقیر ہے، مجبور ہے، خدایا ان کے مال میں، دولت میں وسعت و فراوانی عطا فرما۔ آمین۔ راہ الہی میں خرچ کرنے والے مومنین کی مال میں، دولت میں وسعت و فراوانی عنایت فرما۔ آمین۔ خدایا ہمیں دین کی، غریبوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔